اس ایپیسوڈ کے آغاز میں سنجر ایک خفیہ راستے سے ہوتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کمرے میں نظام الملک بھی موجود ہوتے ہیں۔ نظام الملک سنجر سے کہتے ہیں، سنجر تم مجھے بتائے بغیر یہاں کیوں چلے آئے؟ اس پر سنجر کہتا ہے، میں آپ کو کیسے بتاتا، آپ تو سلطان کے ساتھ مصروف تھے، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اس پر نظام الملک کہتا ہے، تم یہ پوچھ رہے ہو کہ میں غصے میں کیوں ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے چوراہے پر کیا کیا ہے؟ تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ تم اب سلطان کے ذہن سے نہیں نکلو گے، وہ تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اس پر سنجر کہتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا حاجی صاحب؟ کیا میں سلطان کو قتل ہونے دیتا؟ اس پر نظام الملک کہتے ہیں، تم نے قتل کی کوشش کو عیاق کیا، یہی کافی تھا، اس کے بعد تمہیں وہاں سے غائب ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ سن کر سنجر کہتا ہے، لگتا ہے آپ کچھ بھول رہے ہیں حاجی صاحب، وہ آدمی صرف سلطان نہیں ہے۔ اس پر نظام الملک کہتا ہے، میں نہیں بھولا سنجر، لیکن تم یہ جلد بھول جاؤ تو اچھا ہے۔ میں نے تمہیں یہ راز کیوں دیا، کیا تم جانتے ہو؟ اس پر سنجر کو پھر سے وہ باتیں یاد آتی ہیں جو نظام الملک نے اس کو بچپن میں بتائی تھی۔ نظام الملک نے کہا تھا، اب تم جانتے ہو کہ تم کون ہو، تم نے خود کو پا لیا ہے، اب تم جو ہو وہ بنو، اب تم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، تم اس جگہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تمہیں اپنے بابا کو بھولنا ہوگا، سلطان تمہارے بابا نہیں ہیں، اب وہ صرف سلطان ہیں۔ اس دوران نظام الملک سنجر سے کہتا ہے، مجھے بتاؤ میں نے یہ راز تمہیں کیوں دیا؟ اس پر سنجر کہتا ہے، آپ نے مجھے یہ راز اس لیے دیا تاکہ میں جان سکوں کہ میں کون ہوں اور میں اسی مناسبت سے اپنی زندگی گزاروں۔ اس پر نظام الملک کہتا ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم ان کے سامنے آ گئے۔ یہ سن کر سنجر کہتا ہے، میں کیا کرتا حاجی صاحب، آخر کار وہ میرے بابا اور سلطان ہیں، میں کیسے ان کو خطرے میں چھوڑ سکتا تھا؟ اب مجھے آپ کو ایک اور بڑے خطرے سے آگاہ کرنا ہے۔ اس پر نظام الملک کہتے ہیں، کون سا خطرہ؟ عین اسی دوران ملک شاہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سنجر ملک شاہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، خوش آمدید میرے سلطان، اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔